آج جو ہم کہہ رہے ہیں وہ نہ تو سنی سنائی بات ہے، نہ ہی ادھر ادھر سے موصول ہونے والی خبریں ہیں، بلکہ آنکھوں دیکھا حال ہے جسے بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ جو لوگ اب تک کرونا کو لے کر لطیفے بناتے رہے ہیں، میمز بناتے رہے ہیں اور کرونا کو جھوٹا کہتے رہے ہیں، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ کرونا سردار جی نہیں ہے جو مذاق کرے اور خاموش ہو جائیں۔ یہاں موت کھلے عام گھوم رہی ہے۔ روزانہ صرف شموگا جیسے شہر میں ہی 20 سے 25 افراد موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ حکومت صحیح اعداد و شمار نہیں دکھا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ حکومت اپنی ناکامی کو چھپائے، بلکہ وہ وجہ یہ ہے کہ لوگ مزید خوفزدہ نہ ہوں۔ لیکن ہم ہر دن صبح اٹھ کر میتوں کی گنتی اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ مانو کہ ہم لوگ کرکٹ کے رن کی تعداد معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ موت ہے، اس بات کا احساس ہوگا جن کے گھروں سے بیٹوں کی لاشیں نکل رہی ہیں، ماؤں کی میتیں نکل رہی ہیں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ رہا ہے۔ افسوس اس لیے ہے کہ لوگ وبا کو وبا سمجھنے کے بجائے تعصب کے آئینے میں ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ مسلسل اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ سرکاری کووڈ اسپتالوں میں جگہ میسر نہیں ہے، جس کی وجہ سے نجی اسپتالوں کو کووڈ اسپتال میں بدلنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کئی ہاسٹلز کو کووڈ کیئر سینٹرز میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ہر جگہ سے یہی سننے میں آ رہا ہے کہ ہمارے پاس آکسیجن بیڈ نہیں ہے، ICU بیڈ نہیں ہے، وینٹیلیٹر نہیں ہے۔ ہاں، ابتدائی علاج کے لیے معمولی بیڈ ضرور دستیاب ہیں، جو کہ وہ بھی بھرتی ہو چکے ہیں۔ قبرستانوں میں تدفین کے لیے عملہ نہیں ہے۔ جو رضاکار تدفین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، انہی گھڑی کی فرصت نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک افواہ ہے، تو میں کہتا ہوں ان کے منہ میں چپل رکھیں اور سر پر دو ماریں۔ جن لوگوں کو ان مشکل حالات میں شاپنگ کی لگی ہوئی ہے، یقیناً وہ انسانوں کی اولاد نہیں ہیں، کیونکہ لوگ مر رہے ہیں اور یہ لوگ عید کی خوشیاں بٹورنے کے لیے بازاروں کا رخ کر رہے ہیں۔ ایک طرف لوگ جانیں بچانے کے لیے اسپتال کی خاک چھان رہے ہیں، تو دوسری طرف مسلمان کپڑوں کی خریداری کے لیے دکانوں کی خاک چھان رہے ہیں۔ یقین مانیے، اسپتالوں میں آکسیجن نہیں ہے، بیڈ نہیں ہیں، سہولتیں نہیں ہیں۔ اگر کچھ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو اپنے بھروسے پر جینا ہوگا۔ بڑے سے بڑے سیاستدانوں کی سفارش کام نہیں آئے گی، مالدار کا پیسہ کام نہیں آئے گا، افسروں کی دوستی کام نہیں آئے گی۔ احمد پٹیل جیسے سیاستدانوں سے بڑھ کر کوئی سیاستدان ہے جو کرونا کی موت سے مارے گئے ہیں؟ 30 سالوں تک مختلف ممالک میں سفیر بن کر خدمات انجام دینے والے IFS افسر اشوک امروہی کو اسپتال میں بیڈ نہ ملنے کی وجہ سے 5 گھنٹوں تک اسپتال میں انتظار کرنا پڑا، پھر آخر کار وہ دم توڑ دیے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور آفیسر ہو سکتا ہے؟ ہماری زندگی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ فالتو کے ویڈیو دیکھ کر گمراہ نہ ہو جائیں، فالتو کے تبصروں میں نہ الجھیں۔ اگر پولیس سختی کرتی ہے، وہ ہماری اچھائی کے لیے کرتی ہے، نہ کہ تعصب کی وجہ سے۔ خود پولیس کی جان جس وقت داؤ پر لگی ہو، وہاں تعصب کا آئینہ وہ ڈالے کیوں گھومے گی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ آج کل سڑکوں پر انہی لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے جنہوں نے شاید ہی کبھی اچھے دنوں میں کمانے کی فکر کی ہو۔ مسجد کے پاس خدا کی تلاش وہی لوگ کر رہے ہیں جو عام دنوں میں شاید ہی کبھی مسجد کا رخ کرتے رہے ہوں۔ واکنگ کرنے کا جنون انہی لوگوں کو اٹھا ہے جو عام دنوں میں 12 بجے تک سوتے رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں سموسے کھانے کا جنون سڑکوں پر ایسے لا رہا ہے مانو کہ سموسوں کے بنا افطاری نہیں ہوتی۔ خود گھر میں ہیں، بیوی بچے بھی ساتھ میں ہیں، تو ایسے میں تھوڑا ہاتھ ہلا کر سموسے بھی بنا سکتے ہیں، پکوڑے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن انہی سڑکوں پر اترنے کا جنون چڑھا ہوا ہے اور خود کو اور اپنی بیوی بچوں کو خطرے میں ڈالنے کا شوق امڈ آیا ہے۔ ہم آج اسی کے ساتھ آپ سے کہہ رہے ہیں، خدا کے لیے گھروں سے باہر نہ نکلیں، پولیس کے ڈر سے نہیں بلکہ اپنوں کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اس وقت ہم جو لکھ رہے ہیں وہ ہمارے دل کی آواز ہے۔ یقیناً بے روزگاری کی وجہ سے لاکھوں چولہے بجھے ہوئے ہیں، لیکن ان لاکھوں چولہے جلانے والوں کی لاکھوں لاشیں شمشان گھاٹ میں جل رہی ہیں۔ جو مٹی کا گھر اپنے لیے بنانے کے لیے در بدر بھٹک رہے تھے، وہی لوگ آج مٹی میں دفن ہو رہے ہیں۔ خدا کے لیے احتیاط کریں، اس عید میں کپڑے لانے کے چکر میں کہیں کفن لانے کا موقع نہ پڑ جائے۔ بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے، اس پر عمل کریں۔ خصوصی رپورٹ انقلاب نیوز کے لیے مدثر احمد، شموگا۔